السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں جو ہے ہم سلطنت میسور کی بات کر رہے تھے، تو فورتھ جو ہے اینگلو میسور وار یہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ فورتھ اینگلو میسور وار جو ہے 1799 میں ہوئی تھی، اور یہ ٹیپو سلطان اور لارڈ ویلزلے جو کہ انگریزوں کو لیڈ کر کے آئے تھے ان کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے ٹیپو سلطان کے جو فوج کو کمانڈ کرنے والے تھے میر صادق، وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ اور جب ٹیپو سلطان کو اس چیز کا علم ہوا تو پھر ٹیپو سلطان کو بڑی آفریں کی گئیں کہ آپ جو ہے ہتھیار ڈال دیں، آپ انگریزوں کی جو ہے غلامی قبول کر لیں تو آپ کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن ٹیپو سلطان نے وہاں پر ایک بڑا جو ہے مشہور قول جو ہے ٹیپو سلطان کو، انہوں نے وہ کہا کہ شیر کی جو ہے ایک دن کی زندگی جو ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور انہوں نے یہ کہہ کر اپنی تلوار اٹھائی اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا انگریزوں کے خلاف۔ تو بہت بہادری کے ساتھ لڑے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ٹیپو سلطان کو قتل کر دیا گیا، اور سلطنت میسور جو ہے یہ بھی چلی گئی انگریزوں کے پاس۔ تو اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے پنجاب کے بارے میں۔ آج کا جو ہمارا اصل میں ٹاپک ہے وہ سکھ ڈائنسٹی کے بارے میں ہے، اور پنجاب کے بارے میں ہے کہ اس وقت جو ہے پنجاب کی کیا صورتحال تھی، انگریز پنجاب میں کیسے آئے۔ کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اورنگزیب کی جو ہے جب حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے علاقے آگرہ سے الگ ہو گئے، تو ان پر جو ہے ہر کسی نے جو ہے اپنی علیحدہ حکومت بنانا شروع کر دی۔ تو ادھر بھی جو ہے لاہور پر جو ہے 1801 میں جو ہے سکھوں نے قبضہ کر لیا، اور پنجاب کو جو ہے پنجاب میں انہوں نے اپنی حکومت بنا لی سکھوں نے۔ تو اب ہم جو ہے سکھوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سکھوں کی جو سکھ ڈائنسٹی کے فاؤنڈر کون تھے، تو یہ رنجیت سنگھ تھے، اور رنجیت سنگھ جو ہے گوجرانوالا میں جو ہے یہ پیدا ہوئے تھے 1780 میں، 1780 میں جو ہے یہ گوجرانوالا میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے سکھ ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی، اور سکھ ڈائنسٹی جو ہے 1799 سے لے کر 1849 تک چلے گی، اور اس کے بعد پھر انگریز جو ہے پنجاب میں بھی آ جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان کا جو فرسٹ کیپٹل تھا سکھ ڈائنسٹی کا یہ گوجرانوالا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے پھر پنجاب پر حملہ کیا اور لاہور کو جب انہوں نے کیپچر کر لیا تو پھر 1801 میں انہوں نے اپنا کیپٹل جو ہے گوجرانوالا سے شفٹ کر کے جو ہے لاہور کو اپنا کیپٹل بنا لیا، اور اس کے بعد جو ہے لاہور ہی کیپٹل رہے گا سکھ ڈائنسٹی کا جب تک یہ اینڈ نہیں ہوتی۔ اور اگر رنجیت سنگھ کی بات کی جائے تو رنجیت سنگھ جو ہے 12 سال کی عمر میں جو ہے حکمران بنا اپنے باپ کی وفات کے بعد، اور انہوں نے 40 سال جو ہے پنجاب پر حکمرانی کی، اور بڑی جو ہے مضبوط انہوں نے جو ہے سکھ ڈائنسٹی بنائی، اور سکھوں کے رول میں جو ہے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیے گئے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کی حکومت کے حوالے سے کیا کیا سوال بن سکتے ہیں۔ اب ہم رنجیت سنگھ کے بارے میں دیکھیں گے تو رنجیت سنگھ کا ایک جرنیل تھا جس کا نیم تھا گلاب سنگھ، اور ان کے بیٹے کا نیم جو ہے کھڑک سنگھ تھا، اور ان کو جو ہے ملتان کے لیے بھیجا گیا۔ ان کو جو ہے رنجیت سنگھ نے بھیجا ملتان پر قبضہ کرنے کے لیے، اور ملتان کو سکھ ڈائنسٹی کا حصہ بنانے کے لیے۔ تو انہوں نے جو ہے 1818 میں جو ہے ملتان پر حملہ کیا، اور ملتان میں اس وقت جو ہے مسلمانوں کا آخری گورنر بیٹھا ہوا تھا مظفر خان سدوزائی۔ تو اس کھڑک سنگھ نے جو ہے مظفر خان سدوزائی کو قتل کر دیا، اس کے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا، اور ملتان کو جو ہے 1818 میں سکھ ڈائنسٹی کا حصہ بنا لیا۔ اب یہ ابھی جو ہے مظفر گڑھ جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مظفر گڑھ میں یہ مظفر خان سدوزائی کی رہائش تھی، تو اس وجہ سے جو ہے مظفر گڑھ اس جگہ کا نیم رکھا گیا جو آج کا مظفر گڑھ ہے۔ یہ مظفر خان جو ہے مظفر خان سدوزائی کی وجہ سے جو ہے اس کا نیم رکھا گیا تھا۔ اور اب دیکھیں اس میں سے سوال کیا بنیں گے۔ سوال پہلا کویسچن تو یہ بنے گا کہ فاؤنڈر آف جو ہے سکھ ڈائنسٹی کون تھے، تو رنجیت سنگھ تھے۔ رنجیت سنگھ کیونکہ دیکھیں 40 سال پنجاب پر حکمرانی انہوں نے کی ہے، تو ان کے حوالے سے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑے سے کویسچن اور بنیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا کیا بنیں گے۔ پھر یہ کویسچن آئے گا کہ یہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے، گوجرانوالا سے۔ گوجرانوالے کا کویسچن اس لیے پوچھا جاتا ہے کیونکہ ان کا فرسٹ کیپٹل ان کا جو تھا وہ گوجرانوالا میں تھا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا جائے گا کہ جو ہے پنجاب پر کب انہوں نے قبضہ کیا اور لاہور پر کب حملہ کیا، تو 1801 میں، اور کیپٹل بھی اپنا جو ہے 1801 میں لاہور انہوں نے شفٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ پوچھا جائے گا کہ ملتان سکھ ڈائنسٹی کا حصہ کب بنا، تو یہ 1818 میں بنا۔ گلاب سنگھ جو ہے ان کا جرنیل تھا،
تو گلاب سنگھ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو گلاب سنگھ کو انہوں نے بھیجا تھا وادی کشمیر کی طرف. وادی کشمیر جو تھی اس وقت جی بی، جموں اور لداخ کو ملا کے یہ سارا علاقہ جو ہے اس کو وادی کشمیر کہا جاتا تھا. تو ان کو جو ہے ان علاقوں میں بھیجا گیا تھا سکھ ڈائناسٹی کا حصہ بنانے کے لیے. تو انہوں نے جو ہے 1822-23 میں یہ سارے علاقے فتح کر لیے، اور وہاں کا جو ہے گلاب سنگھ کو پھر رنجیت سنگھ نے گورنر بنا دیا تھا، اور وہ سارے علاقے وادی کشمیر جو تھی وہ بھی سکھ ڈائناسٹی کا جو ہے 1822-23 میں حصہ بن گئی. اور اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مسلمانوں پر جو ہے بہت زیادہ ظلم کیے گئے سکھ رول میں. تو ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا شاہ ولی اللہ صاحب کے بارے میں، کہ پہلے جو شاہ ولی اللہ صاحب صوفی بزرگ تھے وہ مسلمانوں کے لیے کام کر رہے تھے. اور اب جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے بعد جو اور شخصیات آئی ہیں وہ ہیں جی سید احمد شہید. تو یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے جو ہے شاہ ولی اللہ کی جو ہے تحریک کو جاری رکھا، اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے بڑا کام. تو ہم ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سوال بن سکتے ہیں. تو یہ جو سید احمد تھے نا، یہ رائے بریلی میں پیدا ہوئے 1786 میں. 1786 میں جو ہے یہ رائے بریلی میں پیدا ہوئے. اور اس کے علاوہ جو ہے شاہ عبد العزیز سے انہوں نے جو ہے تعلیمات حاصل کی اپنی، اور جو ہے انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا. انہوں نے کیونکہ سکھ جو ہے مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے ایک تحریک کا آغاز کیا جس کو ہم کہیں گے تحریک جہاد. تحریک جہاد کا انہوں نے آغاز کیا، اور پہلی جنگ جو انہوں نے سکھوں کے خلاف لڑی وہ 1826 میں لڑی گئی. اور اس میں جو ہے سکھوں کو شکست ہوئی. حالانکہ سکھ جو ہے تعداد میں زیادہ تھے، لیکن تحریک جہاد میں جو ہے انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے اندر جو جہاد کا جذبہ ہے وہ اجاگر کیا، اور اس میں جو ہے سکھوں کو شکست ہوئی 1826 میں. اور اس کے بعد پھر سکھوں کے ساتھ ایک اور جنگ ہوئی، جو پھر انہوں نے اپنا جو یہ علاقہ انہوں نے جس میں فتح کی تھی، تو انہوں نے اسلام کو وہاں پر مکمل طور پر نافذ کیا، اور اسلام کے جو ہے سارے اصول و ضوابط کے مطابق. تو اس کے بعد پھر جو ہے دوسری جنگ ہوئی سکھوں کے ساتھ 1831 میں. یہ جو ہے بالا کوٹ کے مقام پر ہوئی، اور اس میں جو ہے رنجیت سنگھ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا شیر سنگھ. تو شیر سنگھ آئے، اور ادھر سے جو ہے سید احمد اور شاہ اسماعیل یہ دو لیڈ کرنے والے تھے. اور ان کو جو ہے بالا کوٹ کے مقام پر جو ہے 6 مئی 1831 کو جو ہے سید احمد کو اور اسماعیل جو شاہ اسماعیل تھا انہیں شہید کر دیا گیا، اور یہ علاقے بھی سکھوں کے پاس چلے گئے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے سوال کیا بن سکتے ہیں سید احمد شہید کے حوالے سے. پہلا تو ان کا سوال یہ بنتا ہے کہ سید احمد شہید کہاں پر پیدا ہوئے تھے. تو یہ رائے بریلی میں پیدا ہوئے، اور جو ہے 1786 میں پیدا ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو یہ پوچھا جاتا ہے کہ شاہ عبد العزیز کے حوالے سے کہ انہوں نے کس سے تعلیمات حاصل کی تھیں. تو شاہ عبد العزیز سے انہوں نے اپنی تعلیمات مکمل کی تھیں. اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ تحریک جہاد کا آغاز کس نے کیا تھا. تو سید احمد شہید نے کیا تھا. کہاں پر کیا تھا؟ پنجاب میں کیا تھا. کب کیا تھا؟ 1826 میں انہوں نے پنجاب میں تحریک جہاد کا آغاز کیا تھا. اور پھر یہ پوچھا جائے گا کہ سید احمد شہید جو ہے وہ کب شہید کیا گیا. انہیں تو 1831 میں شہید ہوئے، اور بالا کوٹ کے مقام پر. یہ سارے سوال بنے ہیں سید احمد شہید کے حوالے سے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں. یہ آپ لوگ جو ہے لکھ لیں، اور ان کو جو ہے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے فریدی تحریک کے حوالے سے پوچھا جائے گا. تو فریدی تحریک کس نے لانچ کی تھی؟ تو حاجی شریعت اللہ نے کی تھی. اور یہ فریدی تحریک کیا تھی؟ تو اس میں جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو اسلامی اصول اور فرائض پر جو وہ لائے، جو ایکسٹرا چیزیں جو اسلام میں ایڈ ہو گئی تھی، تو ان کو انہوں نے جو ہے ختم کیا، اور مسلمانوں کو جو ہے اسلام کے جو ہے اصول بتائے کہ جو ایکچول چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ بھی جو ہے سکھ رول میں آئی ہے. تو ہم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے گلاب سنگھ کے بارے میں، اور ہم دیکھتے ہیں مزید سکھ ڈائناسٹی میں کہ سکھ ڈائناسٹی کے حوالے سے کیا کیا سوال بن سکتے ہیں. تو گلاب سنگھ نے کیا کیا تھا؟ گلاب سنگھ کو وادی کشمیر بھیجا گیا تھا. تو انہوں نے 1822-23 میں جو ہے وادی کشمیر کو جو ہے سکھ رول کا جو ہے حصہ بنا لیا تھا، اور جو ہے رنجیت سنگھ نے ان کو جو ہے وادی کشمیر کا گورنر بنا دیا تھا. تو رنجیت سنگھ جو ہے 1839 میں فوت ہو گئے.
تو ان کے حوالے سے یہ پوچھا جائے گا کہ کب فوت ہوئے ہیں، تو 1839 میں ہوئے ہیں۔ کتنا عرصہ انہوں نے جو ہے پنجاب پر حکمرانی کی تھی؟ تو 40 سال 40 سال جو ہے انہوں نے پنجاب پر حکمرانی کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کا ایک بیٹا آیا جن کا نام تھا دلیپ سنگھ، اور یہ بالکل جو ہے چھوٹا بچہ تھا۔ تو انگریز جو ہے دہلی میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، تو ان کو شاید اسی چیز کا انتظار تھا، وہ رنجیت سنگھ کے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی رنجیت سنگھ فوت ہوا تو پھر جو ہے انگریزوں نے جو ہے حملہ کر لیا پنجاب کے اوپر، سکھوں کے خلاف جو ہے ان کی جنگ ہوئی ہے۔ تو سکھ حکومت جو ہے اس وقت کمزور ہو چکی تھی۔ تو فرسٹ اینگلو سکھ وار کب ہوئی؟ تو یہ جو ہے 1845-6 میں ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے سکھوں کو بہت بری شکست ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ٹریٹی ہوا اس کو ہم کہیں گے ٹریٹی آف لاہور۔ اب یہ پوچھا جائے گا کہ فرسٹ اینگلو سکھ وار کے اینڈ پر کون سا ٹریٹی ہوا تھا؟ تو ٹریٹی آف لاہور ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ یہ 1846 میں ہوا تھا۔ اور ایک اور ٹریٹی بھی ہوا تھا، ٹریٹی آف امرتسر۔ تو یہ کیوں ہوا تھا؟ اصل میں یہ جو ٹریٹی آف لاہور ہوا تھا، اس میں جب انگریزوں کو جو ہے جب سکھوں کو جو ہے شکست ہو گئی، تو پھر جو ہے انگریزوں نے جو ہے اس ٹریٹی میں جو ہے سکھوں پر جو ہے جرمانہ لگایا 1 کروڑ نانک شاہی کا، کہ آپ یہ ادا کر دیں، اور اس کے بدلے میں جب بھی کوئی جو ہے جنگ ہار جاتا تو پھر اس کے اوپر جرمانہ لگایا جاتا تھا۔ تو سکھوں کے اوپر بھی جرمانہ لگایا گیا۔ تو یہ سکھ جو ہے سکھوں نے کہا کہ ہم ادا نہیں کر سکتے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وادی کشمیر والا جو علاقہ ہے یہ ہم جو ہے انگریزوں کو دیتے ہیں۔ لیکن ادھر جو ہے گلاب سنگھ بیٹھے ہوئے تھے، گلاب سنگھ گورنر تھے وادی کشمیر کے، تو انہوں نے جو ہے انگریزوں کے ساتھ ٹریٹی آف امرتسر کیا، اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وادی کشمیر کو جو ہے 1846 میں انگریزوں سے جو ہے خرید لیا 75 لاکھ میں۔ تو 75 لاکھ میں جو ہے انہوں نے جو ہے کشمیر کو خرید لیا انگریزوں سے، گلاب سنگھ نے۔ کس ٹریٹی کے تحت خریدا؟ ٹریٹی آف امرتسر کے تحت۔ اب یہ سارے سوال ہیں، اس میں پوچھا جانا ہے کہ ٹریٹی آف امرتسر کب ہوا؟ 1840 میں۔ کس کے درمیان ہوا؟ گلاب سنگھ اور انگریزوں کے درمیان ہوا۔ اور جو ہے کتنے جو ہے پیسوں میں کشمیر کو گلاب سنگھ نے خریدا تھا انگریزوں سے؟ تو 75 لاکھ جو تھے، 75 لاکھ میں انہوں نے جو ہے کشمیر کو جو ہے انگریزوں سے خرید لیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا وہاں پر جو ہے ڈوگرا راج جو ہے چلایا، جو کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھا، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اس میں بڑے جو ہے ظلم کیے گئے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوگرا راج کب تک ہوا؟ تو ڈوگرا راج جو ہے یہ 1846 میں شروع ہوا، اور جو ہے 1947 تک یہ رہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ڈوگرا راج کے حوالے سے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے سیکنڈ اینگلو سکھ وار۔ تو سیکنڈ اینگلو سکھ وار جو ہے یہ کب ہوئی تھی؟ یہ 1849 میں ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے انگریزوں نے پنجاب پر جو ہے قبضہ کیا تھا۔ اب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ انگریزوں نے پنجاب پر کب قبضہ کیا؟ تو یہ 1849 میں کیا تھا۔ اور کون سی جو ہے جنگ کے بعد کیا تھا؟ تو یہ سیکنڈ اینگلو سکھ وار یہ 1849 میں ہوئی تھی۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک جو ہے بیٹل ہوئی تھی، بیٹل آف سبوران، یہ بھی 1849 میں ہوئی تھی۔ اس جو ہے بیٹل میں انہوں نے جو ہے لاہور کو کیپچر کیا تھا۔ تو اب وار کیا ہوتی ہے اور بیٹل کیا ہوتی ہے؟ وار ایک بڑی جنگ ہوتی ہے، اور بیٹل جو ہوتی ہے اس وار کا جو ہے حصہ ہوتی ہے، اور اس جو ہے وار میں چھوٹی جنگ ہوتی ہے۔ تو جو اس سیکنڈ اینگلو سکھ وار تھی اس میں بیٹل آف جو ہے سبوران ہوئی، جو کہ لاہور کو کیپچر کرنے کے لیے کی گئی۔ تو اب یہ سوال یہ بنے گا کہ لاہور کو جو ہے انگریزوں نے جو ہے کس بیٹل کے بعد جو ہے کیپچر کیا تھا؟ تو بیٹل آف سبوران۔ اور بیٹل آف سبوران کس جنگ کا حصہ تھی؟ تو یہ سیکنڈ اینگلو سکھ وار کا جو ہے حصہ تھی۔ سیکنڈ اینگلو سکھ وار کے بعد انگریزوں نے جو ہے پنجاب پر مکمل قبضہ کر لیا، اور جو آخری حکمران تھا سکھ ڈائنیسٹی کا، دلیپ سنگھ، اس کو جو ہے قتل کیا گیا۔ اس کے حوالے سے یہی سوال بنے گا کہ آخری حکمران کون تھا سکھ ڈائنیسٹی کا؟ تو یہ تھا دلیپ سنگھ۔ اس کے بعد اگر ہم گلاب سنگھ کی بات کریں تو انہوں نے جو ڈوگرا راج شروع کیا جہاں پر، تو اس ڈوگرا راج میں جو ہے مسلمانوں پر بہت زیادہ جو ہے ظلم کیے گئے۔ تو مسلمانوں نے جو ہے اس کے خلاف جو ہے رجسٹ بھی کیا۔ 1931 میں مسلمانوں نے جو ہے بغاوت کی تھی اس کے، لیکن بغاوت کو کچل دیا گیا۔ اب سکھوں کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے پنجاب سے، اور جو ہے وادی کشمیر پر جو ہے یہ گلاب سنگھ کی جو ہے راج رہے گا۔ تو
اس کے بعد دیکھیں گے ہم کہ 1947 میں انہوں نے کیسے جو ہے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا تھا، اور یہ چیزیں ہم ساری جو ہے پارٹیشن کے وقت دیکھیں گے، کیونکہ ابھی جو ہے ہم نے جو ہے پنجاب کو دیکھا کہ پنجاب پر کیسے انگریزوں نے قبضہ کیا. اس سے پہلے ہم نے سلطنت میسور کو دیکھا تھا کہ اس کو انگریزوں نے کیسے اپنا حصہ بنایا تھا. اور اب ہم جو ہے دوبارہ وار آف انڈیپینڈنس دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ پارٹیشن جب ہوئی تھی تو انڈیا اور پاکستان کیسے بنے، اور ان کے حوالے سے کیا کیا سوال بن سکتے ہیں، اور یہ کشمیر جو تھا انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیسے الحاق کیا.